آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا، خاص طور پر ان لوگوں کا انجام جن کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ جی، اور اس کے لیے ہم کچھ تاریخی روایات اور کتب کو دیکھ رہے ہیں، جیسے خطبات محرم یا کربلا کا خونی منظر۔ تو ان میں کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ مطلب مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان روایات کے مطابق کیا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ بالکل، یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کی یہ روایات کیا تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ابن زیاد کا ذکر آتا ہے، وہ گورنر تھا کوفہ کا یزید کی طرف سے۔ جی ہاں، عبید اللہ ابن زیاد، اسی کے حکم پر روایات کے مطابق یہ سارا ظلم ہوا۔ اس کا انجام کیا بتایا جاتا ہے ان کتابوں میں؟ دیکھیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ سال بعد 67 ہجری میں مختار سقفی نے ایک لشکر بھیجا۔ مختار سقفی؟ اچھا۔ جی ہاں، ابراہیم بن مالک اشتر اس لشکر کے سربراہ تھے۔ انہوں نے دریائے فرات کے پاس ابن زیاد سے جنگ کی، اسے شکست دی اور قتل کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا سر کاٹ کر کوفہ لایا گیا، اور اہم بات یہ کہ سر وہیں رکھا گیا جہاں بقول روایت ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھوایا تھا۔ اوہ، یعنی ایک طرح کا بدلہ کہہ لیں یا مکافات عمل؟ جی، روایات اسی انداز میں سے پیش کرتی ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی تو سنا ہے ابن زیاد کے سر کے ساتھ پیش آیا، وہ سانپ والا۔ ترمذی شریف کا حوالہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ۔ جی، وہ روایت کافی مشہور ہے۔ اس کے مطابق جب ابن زیاد اور اس کے کچھ ساتھیوں کے سر مختار کے سامنے رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ کہیں سے آیا۔ سانپ؟ کہاں سے؟ بس آیا اور ابن زیاد کے سر میں ناپ کے ایک نتنے سے گھسا اور منہ سے نکلا، پھر دوسرے نتنے سے گھسا اور منہ سے نکلا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ عمل 3 بار ہوا۔ اس کو ایک خدائی قہر کی نشانی کے طور پر دیکھا گیا ان روایات میں۔ اچھا، یہ تو ابن زیاد ہوا۔ مختار سقفی جس نے یہ بدلہ لیا، اس کا اپنا کیا بنا؟ اس کا کردار بھی تو متنازع رہا۔ بالکل، مختار سقفی کو شروع میں تو بڑی شہرت ملی کہ اس نے قاتلی میں امام حسین سے بدلہ لیا ہے، لیکن بعد کی روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، الیاذ باللہ۔ نبوت کا دعویٰ؟ جی، ایسا الزام ہے روایات میں۔ تو جب یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے لشکر بھیجا اور پھر جنگ ہوئی، اور مختار سقفی بھی رمضان 67 ہجری میں قتل ہو گئے۔ تو مطلب پہلے بدلہ لیا پھر خود بھی مارے گئے۔ اچھا، ان 2 بڑے ناموں کے علاوہ باقی جو لوگ تھے جنہوں نے کربلا میں حصہ لیا، ان کا کیا ہوا؟ روایت کے مطابق مختار نے ہی کچھ 6000 کوفیوں کو تو قتل کروایا تھا۔ 6000؟ جی، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی مختلف سزاؤں کا شکار ہوئے، کوئی قتل ہوا، کوئی اندھا ہو گیا، کسی کو کوڑ ہو گیا۔ یعنی طرح طرح کی آفتیں آئیں۔ جی ہاں، بہت عبرتناک واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک بوڑھے شخص کا قصہ ہے۔ ہاں؟ وہ فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں بھی شامل تھا قتل حسین میں، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر اٹھا، گھر میں چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا تو آگ لگ گئی اس کے کپڑوں میں۔ وہ بھاگا دریا کی طرف اور جل کر وہیں گر کر مر گیا۔ اللہ اکبر! اور بھی ایسے واقعات ہیں؟ جی، بہت ہیں۔ ایک یزیدی سپاہی کا ذکر ہے کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت غصے میں، اور اس کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اور وہ شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک گھوڑے سے لٹکایا تھا؟ ہاں، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا چہرہ کچھ ہی عرصے میں بالکل کالا سیاہ ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور روایت، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معصوم بچہ، ہاں، ان کو جس نے تیر مارا تھا، ہاں، اس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے شدید پیاس کی بیماری لگ گئی۔ اتنا پانی پیتا تھا کہ مطلب پیاس بجھتی ہی نہیں تھی، آخر میں پیٹ پھٹ گیا اس کا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک انجام ہے۔ جی، ان روایات میں یہ سب ظلم کے دنیاوی انجام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے جس میں تعداد کا ذکر ہے، ایک بڑی تعداد۔ جی، وہ روایت کہتی ہے کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے 70,000 لوگ مارے گئے تھے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے دگنے یعنی 1,40,000 لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ 1,40,000؟ یہ تعداد تو کربلا میں تو اتنے لوگ نہیں تھے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ اس میں صرف وہ شامل نہیں جو براہ راست قتل میں شریک تھے، بلکہ وہ بھی شامل تھے جو اس ظلم پر راضی تھے۔ راضی تھے؟ مطلب دل سے خوش تھے یا حمایتی تھے؟ جی،
اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی پیش کرتے ہیں کہ گناہ پر راضی ہونے والا بھی گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اس طرح یہ تعداد ایک وسیع تناظر میں دیکھی جاتی ہے۔ تو ان ساری روایات کا لباب یہ ہوا کہ صرف عمل کرنے والا ہی نہیں بلکہ ظلم پر خاموش رہنا یا دل سے اسے قبول کرنا، اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں غور کرنے کی بات یہی ہے کہ یہ تاریخی بیانات عمل کے ساتھ ساتھ نیت، رضامندی، خاموش حمایت، ان چیزوں کے اثرات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کسی ناانصافی پر ہماری خاموشی یا اندرونی رضامندی کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ جی، کم از کم ان تاریخی روایات کی روشنی میں تو یہ ایک اہم نقطہ